لڑکی سسرال پہنچ جاتی ہے. اب اس علاقے کی لڑکیاں دلہن کو دیکھنے آتی ہیں. 2 گھنٹے وہاں نشانے ستم بنی رہی. رات کا تقریباً 12-1 بج گیا. تب لڑکی کا کمرہ خالی کرایا گیا اور پھر اس کے شوہر کو اپنی بیوی کے روم میں بھیجا گیا. جیسی وہ بیڈ پر بیٹھتا ہے لڑکا اور اپنی بیوی کے سر سے اوڑھنی کو اتار کر اس کے بال کو پکڑنا چاہتا ہے, لڑکی اپنے شوہر کے ہاتھ کو ہٹا کر کہتی ہے مجھے ٹینشن ہے, میرے سر میں درد ہے, آج تم ہم سے بالکل بات نہیں کرو, چلو تم یہاں سو جاؤ, مجھے بھی تھوڑا گھبراہٹ ہو رہی ہے. کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو تم؟ آج کی رات ہر لڑکے اور لڑکی کو انتظار ہوتا ہے, یاربانوں والی رات ہوتی ہے اور تم ایسا کہہ رہی ہو. اس نے سیدھے کہا سنو, تم نے مجھ سے پیار ہی کب کیا؟ تمہیں تو میرے باپ کی دولت سے پیار تھا, میرے باپ کی دکان بکوا دی, میرے باپ کا مکان بکوا دیا. اگر یہ بات مجھے 1 دن پہلے بھی معلوم ہو جاتی تو تیرے اس رشتے کو میں اپنی چپل کی نوک پہ ٹھکرا دیتی. تم جس مال و دولت سے محبت کرتے ہو وہ نیچے رکھا ہوا ہے تمہاری اماں کے پاس, جاؤ اسی کے ساتھ سو جاؤ, ہمارے اس روم کو آج کے لیے خالی کر دو. اس نے ضد کی کہ دیکھو یہ بحث کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے, آج کی رات تو حجتوں میں نہ گزارو. اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا, لڑکی بیڈ سے گر گئی اور جیسی بیڈ سے گری کہ لڑکی کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی. میر تقی میر کی بیٹی کو ہارٹ اٹیک پڑا اور مر گئی. جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے, ابھی ابھی آئی اور اس کا انتقال ہو گیا. صبح تک یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی. ادھر میر تقی میر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں گئے اور وہاں چرچے ہوئے تو پتہ چلا کہ میری بیٹی سسرال میں انتقال کر گئی. جب تک فجر کی نماز پوری ہوئی سسرال سے بھی کچھ لوگ آ گئے لڑکی کی اور میر تقی میر سے کہا آپ کی بیٹی کو ہارٹ اٹیک پڑا اور وہ ختم ہو گئی. میر تقی میر کی بیٹی نے اپنی بیوی کو سے بولا چلو بیٹی کا انتقال ہو گیا. تو پھر وہی سہیلی سامنے آئی, کہنے لگی میر تقی میر سے آپ کی بیٹی کو ہارٹ اٹیک نہیں پڑا, آپ کی بیٹی کو میں نے بتا دیا کہ تیرا گھر آباد ہو گیا لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا, اس صدمے نے تیری بیٹی کی جان لے لی. میر تقی میر اپنی بیوی کو لے کے جاتے ہیں, صبح کے 9 بج چکے ہیں. بیوی تو گھر کے اندر چلی گئی, میر تقی میر جا رہے ہیں بیٹی کی سسرال, تو ان کو روک دیا گیا. ابھی تمہاری بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے, ابھی تم اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتے. وہ باہر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد سفید رنگ کے کفن سے بیٹی کو لپیٹ دیا گیا, ناک میں کاٹن روئی لگا دی گئی اور پھر میر تقی میر کو خبر دی گئی آئیے اور اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھ لو. میر تقی میر جیسے ہی گھر کے اندر جاتے اور اپنی بیٹی کے چہرے پر نظر ڈالتے, روتے ہوئے میر تقی میر کا حال برا ہے, اپنی بیٹی کے کفن پر نظر ڈالتے کہتے میری بیٹی میں نے تو لال رنگ کے کپڑے میں سرخ جوڑے میں تجھے رخصت کیا تھا, یہ سفید رنگ کا کفن تو میں نے تجھے نہیں دیا, یہ سفید رنگ کا کفن کہاں سے آیا؟ میر تقی میر کا داماد کہتا ابو کیا بولے جلے جا رہے ہو؟ اچھا تم تو شوہر ہو داماد ہو میرے, اچھا وہ لسٹ لاؤ کہاں ہے جو تم نے سامان مانگا تھا مجھ سے؟ اس نے کہا ابو وہ لسٹ تو آپ ہی کے پاس ہے, ہم نے آپ ہی کو دی. میر تقی میر کہتے ہاں وہ تو مجھے دی تھی, تبھی تو میں نے انتظام کیا, جیب میں ہاتھ ڈالا لسٹ نکالی, کہا میرے داماد اس میں کفن کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم نے جو چیزیں مانگی تھی وہ سب ہے, یہ کفن کہاں ہے؟ یہ تو میں نے نہیں تم نے نہیں لکھا تھا. کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ تم کفن لکھنا کیوں بھول گئے تھے؟ سب کچھ تم نے مانگ لیا, صرف میری بیٹی کو تم نے کفن دیا. کاش یہ کفن بھی لکھ دیتے تاکہ میری بیٹی کے جسم پر وہی کفن ہوتا اور تیرے گھر کا کوئی چیز میری بیٹی کے
سر پہ جسم پہ نہ ہوتی، کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ میری بیٹی کو ہارٹ اٹیک پڑ سکتا ہے؟ ارے میری بیٹی کو تیرے جہیز کی لسٹ نے صدمے میں پہنچا کر اس کا ہارٹ فیل ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس ڈیمانڈ نے کیا ہے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے کفن کو پکڑا، ایسے سفید رنگ کے کفن کو، اور کہتا ہے میری بیٹی آج سے تیرے باپ کی شاعری ختم، آج کے بعد میں ایک بھی شعر نہیں پڑھوں گا، کسی منچ پہ نہیں جاؤں گا، آج کے بعد شاعری کو الوداع کہتا ہوں۔ لیکن آج آئے میری لخت جگر، آئے میری بیٹی، آج میں تیرے اس کفن کو پکڑ کر ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ اس آخری شعر کے بعد ہمارا کوئی شعر نہیں ہوگا، پوری زندگی کے لیے میں سنیاس لے لوں گا شعر و شاعری سے۔ پھر میر تقی میر نے اپنی بیٹی کے کفن کو پکڑا اور پکڑ کر کہتا ہے اب آیا ہے خیال آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اے میری بیٹی اب خیال آیا ہے اسباب شادی میں نے تجھے کفن نہیں دیا، کاش یہ کفن بھی تجھے اپنے باپ کی طرف سے ملا ہوتا۔ پھر اس نے کہا آئے میرے داماد یہ کفن تو تم نے دیا ہٹاؤ، میں اپنی چادر لے کر آیا ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنی چادر اڑائی اور اس کا کفن اس کے منہ پہ مار دیا۔ پھر کہا آئے میر تقی میر، میرے داماد میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میں اپنی بیٹی کی لاش کو اٹھاتا ہوں اور میں اپنی بیٹی کو اپنے قبرستان میں، اپنے باپ دادا کے قبرستان میں دفن کروں گا، اس لیے کہ میری بیٹی کو تیرے جہیز کی ڈیمانڈ کے صدمے نے مارا ہے، میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو جب اٹھانے لگا تو محلے والے کہنے لگے جانے دو، جو ہوا ہوا چھوڑو، اب جو قسمت میں تھا موت تو سب کو آنی جانی ہے۔ میر تقی میر نے ان محلے والوں کو لیکچر دیتے ہوئے کہا آج آ گئے ہو ہمیں سمجھانے کے لیے، جب اس نے کروڑوں روپے کی رشوت مانگی تھی، جہیز مانگی تھی، لسٹ دی تھی، اس وقت تم کہاں مر گئے؟ اس وقت لڑکے کو کیوں نہیں سمجھایا تھا کہ میر تقی میر کی بیٹی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ جب جہیز مانگا جا رہا تھا تو تمہاری آتما کہاں مر گئی تھی، تمہارے ضمیر کہاں مر گئے تھے جو لڑکے کو نہ سمجھا سکے؟ اور آج میری بیٹی مر گئی اور اس کو لے کر جب ہم اپنے قبرستان میں جانے لگے تو ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے۔ ہٹاؤ یہاں سے، نہ تمہاری مانتا ہوں نہ تمہارے باپ دادا کی۔ اور نہیں مانا، میر تقی میر اپنی بیٹی کی لاش کو لے گیا اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا۔ کتنی جانیں جاتی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہر چیز آپ طے کر لیتے ہیں، ہر چیز آپ سماج میں پنچایت بٹھا کے طے کر لیتے ہیں، یہ طے کیوں نہیں ہوتا کہ جو جہیز دے گا اس کا بائیکاٹ، جو جہیز لے گا اس کا بائیکاٹ؟ اس علاقے کے اور اس بستی کے مولوی یہ طے کیوں نہیں کرتے کہ جہاں جہیز لیا اور دیا جائے گا وہاں ہم نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جائیں گے؟ یہ سب پنچایتوں میں طے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ابھی کوئی لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جائے، ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی اور اس کو اتنی سزا، اس کو اتنی سزا، ساری سزا لڑکے کو دی جاتی ہے۔ 5 لاکھ جرمانہ دو، تم لے کے بھاگے۔ ارے لڑکی کی مرضی نہ ہوتی تو لڑکا لے کے بھاگتا، لڑکی کی مرضی بھی بھاگنے میں شامل ہے، لیکن سزا صرف لڑکے کو دی جاتی ہے۔ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کا جرمانہ، یہ کون سا فیصلہ ہے؟ اور ایسا فیصلہ جس پنچایت میں ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی پنچایت میں اے پنچایتیوں تمہیں گھسیٹا جائے گا۔ صرف لڑکے پر جرمانہ لگا کر لڑکی کو آزاد کر دیتے ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، قیامت کے دن تم اس کے فیصلے سے نہیں بچ سکتے ہو۔ انصاف کرو تو صاف انصاف کرو۔ جب قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں جب غلط کام ہوتا ہے تو اس میں لڑکی کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو لے کے بھاگتے ہیں تو اس میں لڑکی کا کردار زیادہ ہوتا ہے، تو آپ صرف لڑکے کو سزا دینے والے کون ہوتے ہو؟ جب قرآن نے یہ کہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ، زناکار لڑکی اور زناکار لڑکے دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ پہلے لڑکی کا لفظ بعد میں لڑکے کا لفظ، پہلے لڑکی کے لیے کہا زنا کرنے والی لڑکی، بعد میں کہا زنا کرنے والا لڑکا،
दोनों को 100-100 कोड़े मारो। अगर शादीशुदा नहीं है तो, कुआरे हैं तो 100-100 कोड़े मारो। कुरान ने ये बताकर हमें ये मैसेज दिया है कि जब भी गलत काम होगा तो लड़के से ज्यादा लड़की उसकी जिम्मेदार होगी। अगर लड़की न चाहे तो लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। अगर लड़की भागने पर तैयार ना हो तो लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती भगा नहीं सकता। इसलिए फैसला करो तो ईमानदारी के साथ फैसला करो, फैसला करो तो सच्चाई के साथ फैसला करो, फैसला करो तो कुरान और हदीस को सामने रखकर फैसला करो। और फैसला तो ऐसी चीज है कि अल्लाह ने कह दिया, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अपने दुश्मन के साथ भी बैठा हो तो उसके साथ भी इंसाफ वाली बात कहो, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे। इसलिए दुश्मनी मत देखो, ये मत देखो ये मेरा दुश्मन है और फैसला उसके खिलाफ कर दो। दुश्मन के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। 12:08 हो चुके हैं, 1.5 घंटा काफी है।